Destination, the real horror stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ وابستہ رہتا ہے، جیسے کہ ہماری ضرورت کی چیزیں، ہمارے ضرورت کا سامان، پھول پودے، پیڑ درخت، یہ سب، اور پرندے جانور جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں شامل رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی اثر یا کسی بری قوت کے اس میں اثر میں آ جاتے ہیں، جس کا نقصان نہ صرف انہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے آس پاس رہنے والی ہر چیز کو ہوتا ہے، جس میں ہم انسان بھی شامل ہیں۔ آج کی ہماری سٹوری اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور آج کی ہماری سٹوری کا نام ہے پیپل کا پیڑ۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ حیدرآباد کی رہنے والی ایک خاتون، جنہوں نے اپنا نام اور اپنا ایڈریس بتانے سے معذرت کی ہے، اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ 1997 میں جب میری شادی ہوئی، تب میرے شوہر کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ یہ ایک پرانے سٹائل کا بنا ہوا گھر تھا، سرسبز، خوبصورت۔ اس میں پیپل کا ایک درخت بھی تھا جو کافی سرسبز اور بڑا تھا۔ ہم 6 افراد تھے، میں، میرے شوہر، ساس سسر اور 2 نندیں۔ ہم بہت خوش رہ رہے تھے۔ میں نے ایک بات محسوس کی تھی، وہ یہ کہ پیپل کے درخت کے پاس گھر کا کوئی فرد نہیں جاتا تھا۔ نہ کوئی اس کے سائے میں بیٹھتا تھا، نہ کوئی اس پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالتا تھا، اور نہ کسی قسم کا کوئی کام اس درخت سے رکھتا تھا۔ بس گھر والے سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ میں نے کئی بار اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کی کوشش کی تھی، پر میری ساس مجھے کسی نہ کسی بہانے سے منع کر دیا کرتی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی اور وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، گھر میں ایک بہت رونق آ گئی تھی، اور سب بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ ایک بار میں اپنے بچے کو لے کر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی، اور یہی سوچا کہ بچے کو آج کی مالش یہ اس درخت کے نیچے ہی کر دیتی ہوں، اور کیونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے میں نے سوچا کہ بچے کو یہیں لٹا دیتی ہوں درخت کے سائے میں، اور خود بھی تھوڑا یہاں بیٹھ کے آرام کر لیتی ہوں۔ مجھے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر میری ساس باہر آئیں۔ ہمیں درخت کے نیچے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئیں، اور فوراً کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس درخت کے نیچے مت بیٹھنا۔ یہ سن کر میں نے پوچھ ہی لیا کہ امی، اس درخت میں ایسی کیا بات ہے جو آپ اس درخت سے دور رہنے کو کہتی ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ چلو اندر چلتے ہیں، پھر بعد میں بات کریں گے۔ ہم جب اندر آ گئے اور بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، تب میری ساس نے باتوں باتوں میں مجھے یہ کہا کہ یہ درخت آسیب زدہ ہے، اس پر کوئی برا اثر ہے۔ تب میں ہنس پڑی اور میں نے کہا کہ امی، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس نے میری بات پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا، اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کو میرا بیٹا بہت روتا رہا، اور بہت بے چینی میں اس نے یہ وقت گزارا۔ میں بھی اپنے وجود پر کافی بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ صبح میرے بیٹے کو بہت شدید بخار ہو گیا۔ پھر میری ساس اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور دوائیاں دلائیں۔
دوائیاں استعمال کرنے سے بھی کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ پھر میرے شوہر اسے کسی پیرانارمل ایکسپرٹ کے پاس لے گئے، اسے دم کروایا اور ایک دھاگا اس کے بازو پر باندھا اور گھر لے آئے۔ بچہ فوراً بہتر محسوس کرنے لگا، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رات ہوئی، کیونکہ اس رات میں اکیلی تھی۔ میرے شوہر شام کو ہی نکل گئے تھے سکھر شہر کے لیے، کیونکہ ان کی جاب کچھ اس طرح کی تھی کہ انہیں دوسرے شہروں میں وزٹس کرنے پڑتے تھے، اس لیے وہ شام کو ہی سکھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ تو میں اور میرا بچہ آج اس گھر میں اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ بچے کو سلانے کے بعد میں بھی سو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ مجھے نیند میں بہت بے چینی ہونے لگی اور بے حد بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میرے پورے بدن میں درد ہو رہا تھا اور وہی بوجھ جو میں نے خواب میں محسوس کیا تھا نیند میں، وہی اپنے بدن پر محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرے چہرے پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور گلا سوکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں میرے اور میرے بچے کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے پانی پیا، کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر سونے کے لیے پھر سے لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح میری ساس کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ جب میں جاگی اور دیکھا تو بچہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے بچے کو سنبھالا اور پھر اس کی دیکھ بھال کی اور اس طرح دن گزر گیا۔ پھر رات ہوئی۔ رات کو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کل رات جو میرے ساتھ ہوا تھا ایسا پھر کچھ نہ ہو۔ یہی سوچتے سوچتے میں بھی سو گئی۔ پھر وہی سب ہوا میرے ساتھ جو گزشتہ رات ہوا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بستر پر سو رہی ہوں اور کوئی میرے پورے وجود پر چکر لگا رہا ہے۔ میں اس کے قدموں کو اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چلنے سے میرے پورے بدن میں شدید درد ہو رہا تھا اور میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو پچھلی رات والی کیفیت ہی محسوس کی۔ چہرہ پسینے پسینے تھا، گلا بالکل خشک ہو چکا تھا اور بدن میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی، پانی پیا اور پھر بچے کو دیکھا، وہ آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ ہمارے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میں اب یہ محسوس کر ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنے کمرے کے دروازے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ میری عادت تھی کہ میں کمرے کا دروازہ ہمیشہ اچھی طرح لاک کیا کرتی تھی۔ تو پھر دروازہ اپنے آپ کیسے کھل گیا اور لاک کس نے اور کیسے کھولا؟ میں باہر نکلی اور مجھے ایسی آواز آئی جیسے پیپل کے درخت کی شاخیں اور پتے ہل رہے ہوں۔ میں واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ مزید ہمت مجھ میں نہیں تھی کہ میں جا کر درخت کو قریب سے دیکھتی، اس لیے میں نے کمرے میں رہنا ہی بہتر سمجھا۔ پھر میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کافی دیر جاگنے کے بعد میں سو گئی۔ پھر میری ساس کی آواز پر ہی میری آنکھ کھلی۔ صبح ہو چکی تھی اور بچہ رو رہا تھا۔ میں اپنی طبیعت بہت خراب محسوس کر رہی تھی۔ اسی طرح میں نے بوجھ میں سارا دن گزارا اور ایسے ہی کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میری صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا جو میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس بار میرا خواب کچھ الگ تھا۔
میں نے دیکھا کہ اپنے اوپر چکر لگاتے ہوئے جو چیز مجھ پہ چکر لگایا کرتی تھی اس پر میری نظر پڑی۔ اس چیز کا وجود انسان جیسا ہی تھا جو میرے اوپر چکر لگا رہی تھی، اور پھر میرے پیروں کی طرف آ کر رک گئی اور یوں لگا جیسے مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے بھی اسے بہت مشکل سے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی، تو یوں تو انسان نما ہی جیسے کوئی انسان ہی ہو اس طرح کا وجود تھا، مگر چہرے پر بہت زیادہ بال بکھرے ہوئے تھے اور کالا کالا سایہ نما وجود تھا، اور اس کے بدن پر جڑیں لپٹی ہوئی تھیں جیسے درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں، بالکل اس طرح کی جڑیں اس کے بدن پر لپٹی ہوئی تھیں۔ میں بالکل کلیئرلی اس کو نہیں دیکھ پائی، بس یوں لگا جیسے سایہ ہی سایہ اور بال ہی بال ہوں اور جڑیں جیسی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میری حالت پہلے سے کافی زیادہ خراب تھی۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اب میں اپنے آپ کو سنبھال ہی رہی تھی کہ میری نظر اپنے کمبل پر پڑی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ پیروں کی طرف سے کمبل پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور لائٹ جلا کر دیکھا، یہ مٹی میرے پیروں کی طرف سے ہوتی ہوئی دروازے تک گئی ہوئی تھی، اور دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا جیسے پچھلی راتوں میں کھلا ہوتا تھا۔ میں اٹھی اور مٹی کی ڈائریکشن میں چل پڑی۔ مٹی کے نشان پیپل کے درخت کی طرف ہی جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے رک گئی۔ میری نظر درخت پر پڑی تو ایسا لگا جیسے اس کی شاخیں عجیب طرح سے ہل رہی ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے وجود پر کافی بوجھ ہو گیا اور مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ میں مشکل سے واپس آئی، دروازہ لاک کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری طبیعت تو خراب ہوتی چلی جا ہی رہی تھی، اتنے میں میرے شوہر بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرے سارے ٹیسٹس کیے گئے۔ حالت تو میری بہت خراب تھی، مگر پھر بھی میرے ٹیسٹ بالکل نارمل آئے۔ ڈاکٹر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری صحت تو بہت خراب ہے، پر ٹیسٹ میرے بالکل نارمل آئے ہیں۔ خیر، وہاں سے تو ہم واپس آ گئے۔ پھر میرے شوہر کو کسی پیرانارمل ایکسپرٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ان سے ملنے چلے گئے اور ان سے سارا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ سچویشن کو کسی حد تک کنٹرول میں رکھے گا، باقی یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے۔ یہ معاملہ صرف میری امی جان ہی حل کر سکتی ہیں۔ وہ 2 دنوں میں واپس آ جائیں گی۔ تب تک آپ سب سیف رہیں گے، اور یاد رہیں کہ آپ اپنی وائف کو اکیلا بالکل مت چھوڑنا۔ 2 دنوں تک میرا بہت خیال رکھا گیا۔ پھر میرے ہسبینڈ انہی بزرگ خاتون کو ساتھ لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، میری طبیعت بہت بری طرح بگڑنے لگی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، پر اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے ہوش کھونا شروع ہو گئے۔ میں اپنے ہوش میں نہ رہی، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ پھر میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ میری آواز بالکل بدل گئی تھی، اور میں گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس بزرگ خاتون نے مجھے ان کے سامنے لا کر بٹھانے کو کہا، جو میں کرنے کو تیار نہ تھی، مگر ان کی اسپیشل پاورز کے آگے میں بالکل بے بس تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس عورت کی جان چھوڑو گے یا مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا؟ تو انہیں صاف جواب ملا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم بھی کچھ نہیں کر سکو گی۔ تو بزرگ خاتون نے کہا کہ تم نے میری طاقت دیکھی کہاں ہے؟ میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ میری آواز بالکل بدل چکی تھی، اور شکل بھی بہت عجیب ہو چکی تھی۔ آنکھیں بالکل گول ہو گئی تھیں، رنگ سفید پڑ چکا تھا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں
عجیب انداز میں لمبی لمبی ہو گئی تھیں۔ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، پھر اس کے بعد میں چھوڑوں گی نہیں۔ تو پھر انہیں یہی جواب ملا کہ جو کر سکتی ہو کر لو، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر بزرگ خاتون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی تو پھر جو بھی چیز جس کا اثر مجھ پر تھا وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے جانے دیں، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مگر خاتون نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پھر وہ جو بھی چیز تھی وہ خدا کے واسطے دینے لگی کہ پلیز مجھے جانے دیں، میں چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دیں۔ مگر خاتون نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ میری آواز بہت خراب ہو گئی تھی اور میرے وجود سے اچانک ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر میرے کپڑوں سے بہت سا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں زمین پر گر پڑی اور مجھے ہوش نہ رہا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سامنے ایک بہت نورانی چہرے والی خاتون کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بہت روشن اور چمکدار تھیں، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی تھیں اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے اور اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور بہت پیاس بھی لگ رہی ہے۔ پھر مجھے پانی پلایا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ خاتون سب سے اجازت لے کر روانہ ہو گئیں۔ جاتے جاتے انہوں نے میرے ہسبینڈ کو ایک دھاگا دیا اور کہا کہ اسے اس درخت پر باندھ دینا۔ ویسے تو کوئی خطرے یا پریشانی والی بات نہیں ہے، مگر اسے باندھنے سے اور خیر و برکت ہو جائے گی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹوری کے لیے انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک ریئل سٹوری کے ساتھ۔ اور میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سی سٹوری ہو، ریئل سٹوری ہو، تو کائنڈلی مجھے ضرور بھیجیے گا تاکہ اسے بھی سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ۔